روحانی کائنات میں کی کیا کیفیت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ میں ایک لفظ ہے، اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، اس کے معنی ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر باپ سامنے ہو تو میں بیٹا ہے، اور بیٹا اگر سامنے ہو تو میں باپ ہے۔ اس لیے میں کا جب تک کوئی مقابل نہ ہو تو میں کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا مقابل کیا ہے۔ اگر مقابل میں خدا ہے تو میں بندہ ہے، آقا ہے تو میں غلام ہے، سامنے سفر ہے تو میں مسافر ہے۔ تو میں اس طرح بدل جاتا ہے بغیر کہے ہوئے، اس کے رنگ بدل جاتے ہیں، کیونکہ جو چیز سامنے آتی ہے اس کے مطابق میں بدل جاتا ہے۔ ہر چند کے میں وہی ہوتا ہے۔ تو میں کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے بچپن کے فوٹو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ میں ہوں، یہ بھی میں ہوں، اور وہ بھی میں ہوں۔ اب ایک میں اتنے میں ہیں تو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ ایک میں کتنے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں کیا ہے۔ اگر وہ میں ہوں تو یہ میں کون ہے؟ کیا جلتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ہم ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں تو یہ کون ہے؟ کچھ اور ہی آئینے میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اصل میں کون ہے؟ آئینے کے اندر والا میں یا باہر والا میں ہے؟ یعنی کہ میں اپنی نگاہ میں ہوں، یا جو تیری نگاہ میں ہے وہ میں ہوں۔ اس لیے میں کو پہچاننے کے لیے ایسی نگاہ کی تلاش کرو جس کا فرمایا ہوا آپ کے لیے سند ہو۔ وہ نگاہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں کیا ہے۔ آپ اپنے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ نگاہ والا کہتا ہے کہ آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس لیے میں کا فیصلہ وہی کرے گا جب بھی کرے گا۔ جو مقابل ہے اس کے مطابق میں کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ کسی نظر میں علامت ہوں خود پسندی کی، کسی نگاہ میں ایک ذرہ اضطراب ہوں۔ میں ایک فرد ہوں، مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور، حقیقتوں کا جنم دینے والا خواب ہوں میں۔ یعنی کہ حقیقتیں مجھ سے ہیں، حالانکہ میں خواب ہوں۔ تو میں پچھلے دور کا آخری آدمی ہوں اور آنے والے دور کا پہلا آدمی ہوں۔ اس لیے اگر میری نگاہ ماضی میں جائے تو میں پہلا انسان ہوں، اور مستقبل میں جائے تو آگے قافلہ مجھ سے چلتا ہے۔ اس لیے میں زمانہ ساز بھی ہوں، اور زمانہ جو ہے وہ مجھے بھی بنا رہا ہے۔ زمانہ مجھ سے ہے اور میں زمانے سے ہوں۔ اس لیے اکیلا میں سمجھ نہیں آ سکتا، بلکہ اکیلا میں ناممکن ہے۔ جب آپ میں کے سامنے کسی کو دیکھیں گے تو اس کے بعد میں کی سمجھ آئے گی۔ اگر آپ سے زیادہ سچا سامنے آ جائے تو آپ تھوڑے سے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، اور جھوٹوں میں بیٹھے ہوں گے تو پھر سچے ثابت ہوں گے۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میں سے آگاہ کرے۔ ہمارا ایک کالم بھی تھا میں اور میں کے عنوان سے، تو پتہ کرو کہ اصل میں کون ہے۔ آپ کے اندر بے شمار میں ہے، اور ہر بار یہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ جو آپ کا نام ہے، اس کے تحت آپ زندگی کا سفر کرتے رہتے ہیں، اور آخری وقت میں یہ نام چھن جاتا ہے، اور پھر اس کا نام میت بن جاتا ہے۔ پھر نام کوئی نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کہ اس میت کو دفن کرو، کوئی کہتا ہے کہ میت کیا ہوتی ہے، اس کا پورا نام لو، یعنی ڈاکٹر فاروقی، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میت ہے، تو نام واپس لے لیا۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی نام نہیں ہے، صرف پیدائش سے موت تک نام ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی نام ہے اور نہ اس کے بعد کوئی نام ہے، آگے یہ بے نام ہے۔ تو روح کا نام نہیں رکھا جا رہا۔ روح جو ہے وہ روح ہی ہے، وہ امر ربی ہے۔ روح کا نہ کوئی باپ ہوتا ہے، نہ ماں، نہ بہن۔ کیا کوئی اور سوال ہے؟ اس سے پہلے کہ بادل آئے اور برسے، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ گھبرانا نہیں، بلکہ چلتے چلے جانا ہے، یعنی کہ چلنا ہی اس سفر کی منزل ہے۔ بس چلتے جاؤ، چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا ہرگز، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں۔ اس سفر میں منزلیں نہیں ہوتی، بلکہ سفر ہی سفر ہوتا ہے۔ سفر کے بعد بھی سفر ہے، آپ چلتے جاؤ۔ اقبال نے کہا ہے کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا،
حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، بس چلتے جاؤ۔ اب دعا کرو، یا رب العالمین رحم فرما، آسانیاں عطا فرما۔